ایران کے ساتھ معاہدے میں پاکستان کا بڑا ہاتھ ہے۔ پاکستان کے وزیر اعظم نے مجھ سے کہا تھا کہ ایک بہت بڑا کام ہونے جا رہا ہے جس پر کسی کو یقین نہیں آئے گا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی G7 سمٹ میں نیوز کانفرنس، کہا کہ معاہدے پر کل الیکٹرانک دستخط ہو سکتے ہیں، جس کے بعد اس کا متن عوام کے سامنے لایا جائے گا۔ سعودی عرب نے بھی خطے میں امن کے لیے بڑا کردار ادا کیا ہے۔ مفاہمتی یادداشت کی ایک کاپی اسرائیل کو بھیج دی گئی ہے۔ معاہدے پر اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو شدید مایوس ہیں۔ صدر ٹرمپ نے کھل کر کہا کہ میرا لبنان کے معاملے پر نیتن یاہو سے اختلاف ہے۔ اسرائیل کو لبنان کے حوالے سے اپنی حکمت عملی بہتر کرنی چاہیے۔ پاکستان کا ابتدائی وفد مفاہمتی یادداشت پر دستخط کی تقریب میں شرکت کے لیے سوئٹزرلینڈ پہنچ گیا۔ سفارتی ذرائع کے مطابق پاکستان کے ابتدائی وفد کی قیادت سیکرٹری خارجہ آمنہ بلوچ کر رہی ہیں۔ چیف آف پروٹوکول اور دیگر اعلیٰ حکام بھی برجن اسٹاک ریزورٹ پہنچ گئے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی سربراہی میں وفد کل صبح سوئٹزرلینڈ روانہ ہوگا۔ بلومبرگ امریکہ ایران MOU فریم ورک کے 14 نکات سامنے لے آیا۔ امریکہ اور ایران کا پابندیوں اور جوہری امور پر 60 روز میں حتمی معاہدے تک پہنچنے پر اتفاق۔ معاہدے کے ساتھ ہی فوری اور مستقل جنگ بندی ہوگی اور تمام علاقائی محاذوں پر لڑائی روک دی جائے گی۔ نئی فوجی کشیدگی یا پابندیوں سے گریز اور آبنائے ہرمز سمیت بحری راستوں کی تجارت فوری بحال کی جائے گی۔ ایران ایٹمی ہتھیار بنانے سے انکار کرے گا۔ امریکہ مرحلہ وار پابندیوں میں نرمی کرے گا، جبکہ منجمد ایرانی اثاثوں کی بتدریج بحالی کی جائے گی۔ ایرانی تیل اور پیٹروکیمیکل برآمدات کے لیے فوری اجازت اور ایران کے لیے بڑے اقتصادی بحالی پیکج پر غور ہوگا۔ حتمی معاہدہ عالمی یا اقوام متحدہ کے فریم ورک کے تحت منظور کیا جائے گا۔ وزیر اعظم شہباز شریف سے بلاول بھٹو کے وفد کے ہمراہ ملاقات۔ سید نوید قور اور شیر رحمان بھی شریک۔ بجٹ پر پیپلز پارٹی کے تحفظات پر بات چیت۔ وفد نے ترقیاتی بجٹ میں شامل 750 ارب روپے کی اسکیموں پر تحفظات سے آگاہ کیا۔ وزیر اعظم کل غیر ملکی دورے پر جائیں گے۔ روانگی سے قبل تحفظات دور کرنا چاہتے ہیں۔ سرکاری ملازمین کی تنخواہوں اور پینشن میں 7% اضافے کا اعلان۔ کم از کم ماہانہ اجرت 40,000 سے بڑھا کر 43,000 روپے مقرر۔ وزیر اعلیٰ سندھ نے 13ویں مرتبہ بجٹ پیش کیا۔ عوام اور کاروباری طبقے کو ریلیف فراہم کرنے کا عزم، کہا کوئی نیا ٹیکس عائد نہیں کیا۔ تعلیم، زراعت اور انشورنس سمیت روزگار شعبوں کے لیے خصوصی ریلیف پیکج کا اعلان۔ تعلیمی معاونتی خدمات پر سیلز ٹیکس کم کر کے 5% کر دیا گیا۔ 720 ارب روپے ترقیاتی امور کے لیے رکھے گئے۔ کراچی کے لیے 100 ارب 19 کروڑ روپے مختص کیے گئے۔ وزیر اعلیٰ سندھ کی بجٹ تقریر کے دوران اپوزیشن کا شور شرابہ، سندھ اسمبلی میں احتجاج۔ بجٹ نامنظور کے نعرے واک آؤٹ کر گئے۔ اپوزیشن لیڈر علی خورشیدی نے کہا کہ احتجاج کرنا ہمارا جمہوری حق ہے، کوئی روک نہیں سکتا۔ سندھ میں جمہوری ڈکٹیٹرشپ ہے، ایسے بجٹ کا کیا فائدہ جس میں کسی کی نمائندگی نہ ہو۔ اپوزیشن کی بھی ایوان میں نمائندگی ہوتی ہے، شہری سندھ کی قیادت یہاں ہے۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان کی زیر صدارت صوبائی کابینہ کا اہم اجلاس۔ مالی سال کے مجوزہ بجٹ دستاویزات کی منظوری۔ بجٹ کچھ دیر بعد پیش کیا جائے گا۔ مجموعی حجم 1089 ارب روپے تجویز۔ صوبائی ترقیاتی پروگرام کے لیے 600 ارب روپے مختص۔ جاری منصوبوں کے لیے 100 ارب روپے۔ تعلیم، صحت، انفراسٹرکچر، امن و امان اور روزگار کے مواقع بڑھانے کے لیے ترجیحی بنیادوں پر وسائل مختص کیے گئے۔ یہ مشکل بجٹ تھا، صوبوں نے وفاق کو پیسے دیے۔ پنجاب میں گزشتہ 2.5 سال سے کوئی ٹیکس نہیں لگایا، ہم نے ٹیکس بیس کو بڑھایا، کوئی نیا ٹیکس نہیں لگایا۔ پنجاب کے ریونیو میں 426 ارب سے 820 ارب تک اضافہ ہوا۔ سینئر وزیر مریم اورنگزیب کی پوسٹ بجٹ کانفرنس۔ بتایا فیڈرل گرانٹ میں سب سے زیادہ حصہ پنجاب کا ہے۔ اپنی چھت اپنا گھر اسکیم کے تحت
1.25 लाख घर मुकम्मल हो चुके। किसानों को बिला सूद कर्जे दिए गए। गुज़िश्ता 2 साल में किसानों को 31,000 ट्रैक्टर्स दिए गए। सेहत, तालीम, सुथरा पंजाब के बजट में कोई कटौती नहीं की गई। जो जर्नी है पिछले 2 साल की, ये बार बार वज़ीर आज़म कहते रहे कि जैसे गुंजाइश पैदा होगी हम आपको रिलीफ देंगे। गुंजाइश बाकायदा तौर पे बहुत एफर्ट करके पैदा की गई है और होम ग्रोन प्लान के तहत वो पैदा की गई है। शहबाज शरीफ साहब का विजन ये था कि मैं टैक्स देने वाले पे टैक्स ना देने वाले का बोझ नहीं डाल सकता। तमाम लोगों की डिमांड थी कि टैक्स को कम किया जाए, तनख्वाहदार तबके पे टैक्स कम किया गया, पूरी दुनिया उसकी तारीफ कर रही है। टैक्स ना देने वाले का बोझ टैक्स अदा करने वाले पर नहीं डाला गया। वज़ीर आज़म ने ज़ाती कोशिशों से IMF से मामला तय किए। हुकूमती काविशों की बदौलत आज मुल्क में माशी इस्तेहकाम है। वज़ीर इत्तलात दौलत तागर की मीडिया ब्रीफिंग कहा कि मुश्किल हालात के बावजूद रिलीफ पर मबनी बजट बनाया। बजट में तनख्वाहदार तबका, सनत व एक्सपोर्टर को रिलीफ दिया गया। हुकूमत ने FBR में इस्लाहत की। सुपर टैक्स, एडवांस टैक्स ख़त्म कर दिया। मुखालफिन भी बजट की तारीफ करते हैं। वज़ीर मुमलिकत बिलाल कियानी ने कहा कि मौजूदा बजट टैक्स नेट को वसी करने का बजट है। तालीम और सेहत अब बुनियादी तौर पर सूबों की जिम्मेदारी है। चकवाल में CCD एहलकार की फायरिंग। जाँ बहक 9 साला मासूम बच्ची हानिया दिल की पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आ गई। बच्ची के जिस्म पर गोलियों और जख्मों के 11 निशानात पाए गए। हानिया की मौत शदीद खून बह जाने की वजह से हुई। गोली लगने से बच्ची की दाएं रान की हड्डी भी टूट गई। बच्ची की दाएं छाती, पेट, रान और बाएं कोहनी पर गोलियों के बहुत गहरे जख्म मौजूद थे। हानिया के जिस्म पर मौजूद तमाम जख्म एंटीमार्टम, यानी ये तमाम गोलियां उस वक्त मारी गईं जब बच्ची जिंदा थी। जख्म इतने शदीद और गहरे थे जो आम हालात में फौरी मौत का सबब बनते हैं। सदर ट्रंप इजराइल पर बरहम। नेतन्याहू को ईरान मुआहदे की दस्तावेज दिखाने से इनकार। कहा, अमरीका के बगैर इजराइल कुछ भी नहीं। इजरायली मीडिया का कहना है कि इजराइल ने अमरीका से बाकायदा इल्तजा की थी कि उन्हें ईरान के साथ होने वाले मुआहदे की तफसीलात और कागजात दिखाए जाएं, लेकिन अमरीका ने इजराइल की इस दरख्वास्त को साफ मुस्तरद करते हुए मुआहदा दिखाने से बिल्कुल इनकार कर दिया। अमरीका का कहना है कि ये उनकी कौमी सलामती का एक बहुत हसास और खुफिया मामला है, इसलिए वो ये कागजात किसी को नहीं दिखा सकते। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।